یہ حلالے پر کتنا اعتراض کرتے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی, حلالہ اسلام میں حرام ہے. ابے بھائی اگر حلالہ ہر طرح کا حرام ہے تو قرآن حلالے کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ معاذ اللہ حرام کام کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن. ایک اہل حدیث بھائی سے میری بات ہوئی, کہہ رہے ہیں یہ 3 طلاقوں کو نافذ کرنے میں حلالے کا دروازہ کھلتا ہے, حلالے پر لعنت ہے, حلالے پر لعنت ہے, اور حلالہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. کہہ رہے نہیں ہے ہی نہیں, لعنت ہے حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا وہ حدیث میں وہ حلالے پر لعنت ہے جو پری پلان ہو. کہہ رہے نہیں حدیث میں تو ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے پلان کر کے حلال ہو. وہ تو حدیث میں تو آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت. میں نے کہا اس سے وہ حلالہ مراد ہے جس میں آپس میں پہلے سے ایگریمنٹ ہو. کہہ رہے نہیں حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا حدیث میں نہیں ہے صراحتاً, لیکن ذرا سا بھی شعور ہوگا نا, قرآن و سنت کو جو جانتا ہوگا وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ حدیث کی مراد یہی ہے, ورنہ قرآن پہ اعتراض لازم آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو, ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی. اچھا وہ کہنے لگے یہ غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف بھی نہیں ہے. غیرت وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے غیرت کہا ہو. میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی, رشتہ ہو گیا بالکل ختم, عدت کے بعد اس نکاح کے آثار بھی ختم ہو گئے. اب یہ عورت دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے تو یہ نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے یا غیرت کے عین مطابق ہے؟ بولیں بھائی, عین مطابق ہے. میں نے کہا اس نے نکاح کر لیا اس سے, یہ اس کی زوج ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے کے گھر جا رہی ہے, او بھائی اس کی ہے نہیں وہ صحیح ہے نا, عدت بھی گزر گئی, نکاح کے سارے آثار ختم ہو گئے, اس کی ہے نہیں. اب اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس کی اپنی ٹینشن ہے. طلاق دینے کے بعد اس کو تکلیف ہو رہی ہے میری بیوی نے دوسرے سے نکاح کیوں؟ تیری بیوی نے تھوڑی کیا نکاح, وہ تو طلاق ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گیا تیرا رشتہ اس سے, جہاں چاہے نکاح کرے وہ. میں نے کہا اس نے وہاں نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی میں تعلق بھی ہوا, یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے بھائی, اس کی وائف ہے. اس تعلق کے بعد عورت اگر پہلے سے ایگریمنٹ نہیں تھا, عورت شوہر سے طلاق مانگ لے, بلا وجہ طلاق مانگنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے طلاق مانگنا, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ میں پہلے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے مدینہ, نکاح کے لیے ظاہر اجنبی تھے تو رشتہ نہیں مل رہا تھا. ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 زوجائیں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. تو یہ غیرت کے خلاف ہو گیا. ان کا بھائی یہ اجنبی ہیں, ظاہر ہے زوجہ کی رضا سے ہی کریں گے, یہ کہ بیوی سے بات کریں گے. تو میں نے کہا آپ جو ہے نا ڈیورس کو اس کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہو, آپ طلاق کے جو شریعت میں جس طلاق کو جو سمجھا گیا نا آپ اس حساب سے نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کہا اب ایک عورت وہ اس شوہر سے کہتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ کہتی ہے بھائی مجھے ڈیورس دے دو, اگر دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, رہے اس کے ساتھ. اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو میں نے کہا اب یہ عورت اس سے عدت پوری کر کے پوری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے تو یہ غیرت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پرانے والے سے کرنا پھر غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. زید نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی, عدت پوری ہو گئی. اب یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں نا, بہت سے کہتے ہیں یہ دیکھو حلالہ کرواتے ہیں, اس کی بیوی کو اس کے بستر پہ گھما کے لا کے پھر اس سے, یہ تو عورت کی تذلیل ہے, عورت کے ساتھ بے غیرتی ہے, عورت کے ساتھ یہ غیرت. اور بھائی آپ اگر قرآن و سنت کی بات کرتے ہو تو غیرت کے اصول بھی قرآن و سنت کی روشنی میں. اس آدمی نے طلاق دے دی ہے, شریعت اس کی بیوی کو ہرگز نہیں کہتی کہ فلاں سے نکاح کر کے طلاق لے لو. شریعت نے کہا ہے کہ آپ اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی, باقی پوری دنیا میں جہاں سے چاہو شادی کر سکتی. پوری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کرنا غیرت کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. اس کو کوئی غیرت کے خلاف بولتا ہے تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہیے. یہ غیرت کے خلاف ہے کہ شادی نہیں کر رہی, کیونکہ اسلام میں نکاح کی ترغیب ہے, بغیر نکاح کے بیٹھی بھی کیوں ہے. اب وہ نکاح کر لیتی ہے تو بلا وجہ طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے. کسی وجہ سے طلاق مانگنا جائز ہے, لیکن رائٹ شوہر کا ہے, وہ دے نہ دے اس کی مرضی. یہ بھی بخاری سے پتہ چلتا ہے. جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے میاں صورت کے بالکل اچھے نہیں ہیں, مجھے ان سے طلاق چاہیے, بغیر دیکھے نکاح ہوا ہے. آپ نے فرمایا دے دو. تو آپ نے یہ نہیں کہا طلاق مانگنا غیرت کے کیا ہے خلاف ہے. بھائی کوئی ریزن ہے, معقول وجہ ہے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا. اب جب ان کا نکاح ہوا ہے تو یہ کہہ رہی ہے, یہ عورت بسا اوقات اسی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں عورت کے دل میں تھا طلاق لوں گی لیکن نہیں لی, بھائی ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ وہ خوشی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اس کے دل میں ہے کہ بھائی مجھے پرانا والا یاد آ رہا ہے,
تو شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے, وہ دے دے ٹھیک ہے, نہ دے اس کی مرضی. اگر دے دے اس نیت سے کہ بھائی اس کے دل میں پرانے والے کی یادیں ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ قابل تعریف ہے کہ یار ایک عورت تمہارے سامنے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں پھلترو کی طرح چپکائے ہوا اس کو اپنے ساتھ. نارملی بھی کوئی عورت آئے گی نا, اگر ہم سے مشورہ لیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, شوہر بھی بیٹھا ہوا ہو, تو ہم تو پہلے تو خاتون کو سمجھاتے ہیں بھائی رہو. نہیں مان رہی ہوتی, ہم شوہر سے کہتے ہیں یار جب نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو, فارغ کرو اس کو, کیونکہ میاں بیوی کا اصل تعلق تو محبت کا ہوتا ہے نا. جب رہنا ہی نہیں چاہ رہی ہے تو وہ تو کیا فائدہ. اب وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوڑے نہ چھوڑے. تو اگر وہ چھوڑ دے کہ یار نہیں رہنا چاہتی, نقصان ہو رہا ہے, دل میں کوئی اور ہے, سامنے کوئی اور ہے, تو چھوڑ دے اس کو. اب جب اس کی عدت پوری ہوگی تو اس کو جہاں یہ جائز ہے کہ پوری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, پرانے والے سے نکاح کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے. قرآن نے صرف ایک شرط لگائی ہے پرانے والے سے نکاح کرنے کے لیے, تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسری شرط نہ لگائیں, جو قرآن نے لگائی ہے بس اسی پر اکتفا کریں. قرآن کے الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, مرد نے اگر تیسری طلاق دے دی, اور اس میں یہ نہیں ہے اسی مجلس میں یا بعد والی مجلس میں, قرآن میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ, عورت اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو اس نے کر لیا دوسرے مرد سے نکاح. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر دوسرا اس کو چھوڑ دیتا ہے, نہ قرآن نے دوسرے کے چھوڑنے پر پابندی لگائی, صحیح ہے نا, نہ خلا پہ عورت کے پابندی لگائی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, اللہ فرماتے ہیں دوسرے نے اگر چھوڑ دیا اس کو, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو پرانے والے سے نکاح کرنے میں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. پرانا مرد بھی اس سے کر سکتا ہے اپنی اس وائف سے, پرانی ایکس وائف سے, اور یہ والی عورت بھی اپنے پرانے والے سے. دیکھو پرانا, جو کوئی پرانا بیٹھا ہوا ہوگا تو کتنا خوش ہو رہا ہوگا یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, وہ نیا ہو گیا ہوگا, پرانا نہیں رہا ہوگا وہ یہ بیان سن کے. تو اللہ کے الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر یہ بھی چھوڑ دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اللہ فرماتے ہیں اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے, أَن يَتَرَاجَعَا, کہ دونوں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیں, نکاح کر لیں. ایک شرط ہے, ایک شرط, وہ شرط یہ ہے ان ظنا, دونوں کو یہ خیال ہو, ان یقیما حدود اللہ, وہ پھڈے نہیں ہوں گے جو پہلے ہوئے تھے. یہ بس شرط. یہ سزا دے دی اللہ نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اصل تو مرد کو سزا ملی ہے, لہذا اس سے 3 طلاق کا دروازہ کیا ہو جائے گا. معاشرے میں لاکھوں میں 4-5 ایسے واقعات ہوں گے, سمجھ رہے ہو, اور لاکھوں کو عبرت ہو جائے گی کہ 3 طلاقیں زبان سے نہیں نکالنا. اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے جو طلاق کی روک تھام کا طریقہ نکالا ہے, اس سے طلاقوں کا ریشو بڑا ہے کہ لاکھوں بھی دے دو کوئی بات نہیں, دوبارہ نکاح کر لو. وہ دوبارہ دے دیتا ہے, پھر دے دیتا ہے, مذاق بنا, جیسے زمانے جاہلیت میں طلاق کو مذاق بنایا ہوا تھا, اسی پہ تو آئے تھے نازل طلاق مرتان. موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے, حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ زمانے جاہلی میں دھڑا دھڑ دیتے چلے جاتے تھے, رجوع کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے پابندی لگا دی 3 دفعہ کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے.